بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، مجلس میں موجود موقر بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، مدرسہ فضل رحمانی کلواہی کے بینر تلے اس وقت ہم اور آپ قرآن مجید کی تکمیل کی نسبت پر جمع ہیں. ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کا آخری درس ہونا ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے ادارے کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، ان کے ماں باپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے کہ یہاں 9 بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے اور ان کا آخری درس ہونا ہے. ہمارے درمیان استاذ الاساتذہ حضرت اقدس حضرت مفتی ابوذر صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں. حضرت کے خطاب سے انشاءاللہ استفادہ ہم کریں گے، اور آخری درس سے پہلے کچھ ضروری گزارشات آپ کے سامنے مجھے عرض کرنے کا حکم ملا ہے. ہمیں یقین ہے کہ آپ ان گزارشات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے. سب سے پہلی بات تو مجھے اپنے ان عزیز بچوں سے کہنی ہے کہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، محض اللہ کا فضل ہوا کہ ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم کلام کو محفوظ فرمایا. یہ محض اللہ کی نوازش ہے، اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے قرآن مجید کا حافظ بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. قرآن مجید میں کہا گیا: ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم اپنے قرآن کا کتاب کا وارث انہیں بناتے ہیں جنہیں ہم اپنے بندوں میں سے چنتے ہیں، اسٹوڈنٹس میں سے، طلبہ میں سے، پوری کمیونٹی میں سے، ہمارے پورے سماج سے. اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو چنا، انہیں سلیکٹ کیا اور انہیں اپنے قرآن کا حافظ بنایا. تو یہ محض اللہ کی نوازش ہے اور اللہ رب العالمین کی عطا ہے، جس کی بنیاد پر ان کے سینے میں اللہ کا یہ قرآن محفوظ ہوا. قرآن مجید کے حفظ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ بڑھ گیا. تفصیل سے آپ کے سامنے حضرات علماء کرام کی باتیں آ چکی ہیں. میں خاص طور سے ان بچوں سے اور ان کے گارجینوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے حفظ کے بعد اب یہ بچے اس سماج میں اور ہمارے درمیان رہ کر خاص اللہ کے گھر کے لوگ ہو گئے. قرآن مجید کے حفظ کی بنیاد پر آخرت کے اندر اللہ رب العالمین ان بچوں کو ہماری سفارش کا ذریعہ بنانے والا ہے. ان بچوں کے حفظ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج عطا کرنے والا ہے. اس قرآن کے حفظ کی وجہ سے ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ آخرت میں اللہ ان سے کہے گا: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں تم پڑھتے پڑھتے رکو گے. یہ ساری بشارتیں اور یہ ساری خوشخبریاں ان حفاظ کے لیے ہیں، ان بچوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے. لیکن ان سب کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ یہ بچے بھی اور ان کے ماں باپ بھی اس بات کی فکر کریں کہ پوری زندگی ان کے سینے میں اللہ کا یہ قرآن محفوظ کیسے رہے. جس طریقے سے قرآن مجید کو یاد کر لینا، قرآن مجید کو سینے کے اندر محفوظ کر لینا، یہ اللہ کی ایک نوازش ہے، اللہ کا ایک فضل ہے اور اس کی بڑی بڑی بشارتیں ہیں. وہیں اس بات کو یاد رکھیے
کہ قرآن مجید کی بے توقیری کی وجہ سے، قرآن مجید کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن مجید کے حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اگر قرآن سینے سے نکل گیا، قرآن مجید آدمی بھول گیا، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وارننگ دی ہے اور بڑی سخت وعید بتائی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ينساه الا لقی اللہ یوم القیامت اجزم، کہ جو آدمی قرآن مجید کا حفظ کرتا ہے، حافظ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کی پابندی نہ کی، دنیا کے جھنجھٹوں میں پڑ گیا، دنیا کے کام دھندوں میں لگ گیا، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے قرآن کریم سینے سے نکل گیا، تو پھر یہ قرآن کی بے توقیری، بے ادبی کی وجہ سے قرآن بھولنے والا یہ حافظ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ وہ کوڑی ہوگا، اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے، اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ بڑی وعید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حافظ کے بارے میں بتائی جو قرآن مجید کو بھول جائے، اس کی تلاوت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظوں سے کہا خاص طور سے، یا اہل القرآن تعاہدوا القرآن، اے قرآن کے حافظو، قرآن کریم کی خاص نگرانی کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کی تلاوت کی پابندی کرو۔ تمہاری صبح کی چائے پینا تمہارے لیے حرام ہو جائے جب تک تم اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کر لو، تمہارا رات کا سونا تم پر حرام ہو جائے جب تم دن کے اندر قرآن کی تلاوت کے اپنے معمول کو پورا نہ کر لو۔ قرآن کریم کی حفاظت کرو، اس کی نگرانی کرو، چونکہ جس اللہ نے محض اپنی نوازش کی بنیاد پر تم کو چنا اور تمہارے سینے میں اپنے قرآن کو ڈالا، اگر تم ناقدری کرو گے اور اسے بھول جاؤ گے تو فرمایا فواللہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها۔ عرب کی سماج میں چونکہ اونٹ لوگ پالتے تھے، اونٹ کی مثال دے کر بتایا کہ جس طریقے سے اونٹ اپنے مالک کی تھوڑی غفلت کی وجہ سے مالک کے ہاتھ سے رسی چھوڑا کر بھاگ جاتا ہے، ہمارے سماج میں گائے سمجھ لیجئے، کوئی مرکھنڈی گائے ہو، کوئی سرکش جانور ہو، اگر اس کا مالک اس کو ڈھیل دے دے، اسے ٹھیک سے نہ پکڑے تو گائے رسی چھوڑا کر بھاگ جاتی ہے اور ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، حافظوں کو بتایا، ان کے گارجین کو بتایا کہ جہاں بڑی بشارت آپ کو ملی کہ اللہ کا قرآن آپ نے محفوظ کیا، وہیں سنو، اگر تم اس کی نگرانی نہیں کرو گے، اس کی حفاظت نہیں کرو گے، اس کی تلاوت کی پابندی نہیں کرو گے، تو جس طریقے سے سرکش اونٹ مالک کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یہ قرآن اس سے کہیں زیادہ تیزی سے تمہارے سینے سے نکل جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کا عہد کریں یہ بچے، اور ان کے گارجین بھی خاص طور سے اس بات کے پابند عہد ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے اس قرآن کے حفظ کے لیے اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر، یا جو لوگ بھی اپنے بچوں کو اس طرح کے اداروں میں قرآن مجید کے حفظ کے لیے سالوں ڈالتے ہیں، بچے بڑی محنت کے ساتھ قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں، لیکن اگر وہ نگرانی نہیں کریں گے، ماں باپ اس کی دیکھ ریکھ نہیں کریں گے تو یہ قرآن سینے سے نکلے گا۔ قرآن کریم جہاں سینے سے نکلتا ہے تلاوت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی خاص حفاظت اور نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے، وہیں قرآن سینے سے نکلتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افواہکم طرق القرآن، اے حافظو تمہارے منہ قرآن کریم کے راستے ہیں۔ جس طریقے سے کسی بڑے آدمی کی آمد کے موقع سے راستے کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے کہ بڑے آدمی کو ہمارے علاقے میں آنا ہے، آج کا جلسہ یہاں ہوا، آپ نے علاقوں کی صفائی کی، مسجد کی صفائی کی کہ مہمانوں کو یہاں آنا ہے۔ لوگوں، دنیا کے اندر اللہ کا سب سے عظیم کلام قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کے اس قرآن کو ہم اسی زبان سے پڑھتے ہیں، اللہ کے اس قرآن کو ہم اسی کان سے سنتے ہیں، اللہ کا یہ قرآن اسی سینے کے اندر محفوظ ہے۔ یہ سینہ قرآن کریم کا گہوارہ ہے، یہ زبان قرآن کا راستہ ہے، یہ کان قرآن کریم کے سننے کا راستہ ہے، یہ زبان قرآن کی تلاوت کا راستہ ہے، یہ آنکھیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ طے کرو کہ اپنی آنکھوں سے غلط چیزیں نہیں دیکھو گے،
موبائل پر غلط چیزیں نہیں دیکھو گے، زبان سے غلط چیزیں نہیں بولو گے، کان سے غلط چیزیں نہیں سنو گے، تمہارے قلب و جگر میں اللہ کی نافرمانی والے خیالات نہیں آئیں گے۔ جب آدمی گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے گا اور قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے گا تو یہ قرآن سینے کے اندر محفوظ رہے گا۔ یہ ذمہ داری بچوں کی بھی ہے اور گارجین کی بھی ہے، اور یہ بات مجھے خاص طور سے اس وقت ان لوگوں سے عرض کرنی تھی، اور ایک بات جو مجھے آپ سب سے عرض کرنی ہے، جس کے لیے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هو الفصل ليس بالهزل، اے لوگو قرآن کریم یہ کوئی قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے جسے فضول تفریح کے لیے آپ سن لیں، جسے قصے کہانی کے طور پر آپ سنیں اور انجوائے کریں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہاری زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے فیصلے کو بتانے والی کتاب ہے، حلال و حرام کے درمیان، جائز اور ناجائز کے درمیان یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم نے تمہاری زندگی کے ہر معاملے میں تمہارے لیے جو راستہ بتا دیا، تمہارے لیے جو فیصلہ کر دیا، وہ فیصلہ بالکل آخری فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے خلاف کسی ایمان والے کو عمل کرنے کی جرات نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایمان والا اللہ کے قرآن کے فیصلوں کو نظر انداز کرے گا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے جو راستہ دیا، جو ٹریک دیا، عبادات کا، معاشرت کا، معاملات کا، زندگی کے ہر معاملے میں رہبری کا، اگر ایمان والا قرآن کریم کے ان احکامات کو چھوڑ دے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید بتائی۔ آپ نے فرمایا من ابتغى الهدى في غيره اضله اللہ، کہ جو آدمی قرآن کریم کے ہدایت کے فرامین کو چھوڑ دے گا، قرآن کریم کے احکامات کو ٹھکرا دے گا، اللہ کے قانون کو چھوڑ دے گا اور کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا، اپنی منمانی اور اپنی خواہشات پر چلے گا تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اس کے حق میں گمراہی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اگر آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، ہر طرح کی ضلالت و گمراہی کی تاریکی سے نکل کر ایمان و ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم ہمارے لیے ایک رہنما کتاب ہے، ہم ان کی ہدایات کی پیروی کریں۔ اور فرمایا گیا ومن ترکہ من جبار قسمہ اللہ، ابھی حضرت مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث فرما رہے تھے اور کسی شخص کا نام لیا تھا، اسی ملک کے ایک فرد کا جو کبھی مسلمان تھا، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید کے چند آیات پر اعتراض کی وجہ سے، اللہ کے قرآن کو غرور اور سرکشی کی بنیاد پر چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنے دین کے صاف ستھرے دودھ سے مکھی کی طرح باہر کر دیا۔ وہ جو کبھی قرآن کریم کی آیتوں پر اعتراض کرتا تھا اور قرآن کریم کی چند آیات کو قرآن سے نکالنے کے لیے کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں پیٹیشن ڈالتا تھا، اللہ کے قرآن میں کیڑے نکالتا تھا، اللہ نے اس کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ اسے دوسرے دھرم میں جانے کے بعد بھی چین و سکون اور عزت کی زندگی میسر نہیں ہے۔ ہماری انہی آنکھوں سے اللہ نے یہ عبرت ہمیں دکھا دی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، کہ جو آدمی سرکشی کی بنیاد پر، کبر و غرور کی بنیاد پر قرآن کو چھوڑ دے گا، اللہ اسے توڑ دے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے رسوا کر دے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ جو شخص قرآن کریم کو سرکشی کی بنیاد پر چیلنج کر رہا تھا، اللہ نے آج اسے ذلیل کیا، وہ دین سے بے دین کر دیا گیا اور دوسری جگہ جا کر بھی اسے چین و سکون میسر نہیں ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کی نسبت پر آپ یہاں جمع ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی ایک عظیم کتاب ہے جس کی نسبت پر آپ یہاں جمع ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ نے ہمارے لیے ایک گائیڈ بک کے طور پر نازل کیا ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کے تمام تر ہدایات اور احکامات پر اپنی زندگیوں کو لگائیں اور قرآن کریم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ ایک آخری بات جو مجھے اس وقت بہت اہمیت کے ساتھ عرض کرنی ہے، بہت توجہ کے ساتھ، خاص طور سے کلواہی اور اس کے مضافات کے جو لوگ ہیں وہ سنیں اس بات کو۔ قرآن مجید کا علم یہ سب سے بہترین علم ہے۔ یہ بچے جو قرآن مجید کا حفظ یہاں کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں،
یہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین علم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ میں اپنے خطابت کے زور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے دعوے پر نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں اس نبی کے فرمان کا ترجمہ سنا رہا ہوں جس کی زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. قرآن پڑھنے والا, قرآن پڑھانے والا سب سے بہتر بتایا گیا. یہ بتایا گیا کہ سب سے اچھا ٹیچر, دنیا کا سب سے بہترین استاد, دنیا کا سب سے بہترین معلم وہ ہے جو قرآن کریم بچوں کو پڑھاتا ہے. اور اس دنیا کے اندر سب سے بہترین اسٹوڈنٹ, سب سے بہترین چھاتر, سب سے بہترین شاگرد, سب سے بہترین طالب علم وہ ہے جو اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے. لوگوں, جب قرآن پڑھانے والا سب سے بہتر, جب قرآن پڑھنے والا سب سے بہتر, تو قرآن کا علم سب سے بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن کا علم سب سے بہتر. اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کا یہ علم کسی ہوٹل میں, قرآن کریم کا یہ علم کسی پنچایت بھون میں, قرآن کریم کا یہ علم کسی یونیورسٹی میں, قرآن کریم کا یہ علم کسی کالج میں, قرآن کریم کا یہ علم کسی انگلش میڈیم اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا, بلکہ قرآن کریم کا یہ علم فضل رحمانی جیسے اداروں میں پڑھایا جاتا ہے. اس لیے میں یہ بات بہت تاکید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور ببان کے دول کہہ سکتا ہوں کہ فضل رحمانی جیسے ادارے جہاں قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے, یہ اس زمین پر سب سے بہترین ادارے ہیں. اللہ کی زمین پر سب سے بہترین تعلیم گاہ, سب سے بہترین تعلیمی ادارے اگر کوئی ہیں تو وہ ادارے ہیں جہاں اللہ کے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیت جس کی میں نے تلاوت کی, جس میں اللہ کا فرمان ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. لوگوں, قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے کرنے کا وعدہ کیا ہے. ظاہر سی بات ہے, قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ جبریل امین کو نہیں اتارے گا. قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کو نہیں اتارے گا. قرآن کریم کی حفاظت کے لیے پچھلے انبیاء دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آئیں گے. قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ فضل رحمانی جیسے ادارے قائم کرے گا جہاں یہاں کی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن مجید کے حفظ کرنے والے یہ حفاظ تیار ہوں گے, اور ان جیسے معصوم بچوں سے اللہ قیامت تک قرآن کریم کی حفاظت کا کام لیتا رہے گا. میرے بھائی, قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, اور اللہ آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم کو اتار کر آج تک اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے, اور انشاءاللہ انہی اداروں کے ذریعے سے قیامت تک اللہ کا یہ قرآن محفوظ رہے گا. میں یہ بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, ایک ایک جملے کو جوڑیے تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ ادارے قرآن مجید کے حفاظت کے گہوارے ہیں. ان اداروں سے اللہ کا قرآن محفوظ ہوتا ہے, ان اداروں کے ذریعے سے اللہ کے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے, اور اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. کیا خیال ہے آپ کا, اگر کسی کتاب کی حفاظت کی گارنٹی ہو تو کیا اس کتاب کو پڑھانے والا ادارہ محفوظ نہیں رہے گا؟ اگر کسی پروڈکٹ کو باقی رہنا ہو تو وہ پروڈکٹ جہاں مینوفیکچر ہوتا ہو, جہاں تیار ہوتا ہو, کیا وہ کمپنی بند ہو جائے گی؟ بھائی, کسی چیز کو اگر باقی رکھنا ہے, کسی پروڈکٹ کو اگر باقی رکھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کمپنی کو بھی باقی رکھنا ہوگا. وہ چیز جہاں تیار ہوتی ہے اس کمپنی اور اس فیکٹری کو بھی بچانا پڑے گا. لوگوں, اللہ حافظوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی حفاظت کرا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وہ کمپنیاں, وہ فیکٹریاں جہاں قرآن مجید کے حفاظ تیار ہوتے ہیں, یہ دینی ادارے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم کی خدمت کی بنیاد پر اللہ ان اداروں کی بھی حفاظت کرے گا. اور یاد رکھیے, اگر یہ ادارے محفوظ ہیں تو جو لوگ ان اداروں کو چلاتے ہیں, یہ ماسٹر رضوان صاحب یا حاجی ظہیر الدین صاحب, ہمارے حضرت جن کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے, اور آپ تمام محبین جو اس ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, آپ معاونین جو اس ادارے کو چندہ دیتے ہیں, آپ کلواہی اور اطراف کے لوگ جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, کیا آپ کی حفاظت نہیں ہوگی؟ جس اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ اللہ ان اداروں کی بھی حفاظت کرے گا, اور ان اداروں کی خدمت کرنے والے لوگوں کی بھی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اس لیے
آپ فضل رحمانی کے اس احاطے میں اگر جمع ہیں اور قرآن کریم کی تکمیل کی مناسبت سے جمع ہیں تو اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں گرہ لگا کر جائیے کہ جس طریقے سے آج تک آپ نے اس ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، یہاں اپنی صلاحیت کے بقدر تعاون پیش کیا ہے، آپ پوری زندگی اس ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ دامے درمے قدمے سکنے جہاں تک ہو سکے گا اس ادارے کو اپنا تعاون بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے انشاءاللہ، اور جب آپ مرنے لگیں گے تو اپنی نسلوں کو اس ادارے کی حفاظت کی وصیت کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ بہت ضرورت ہے اس وقت کی۔ آج صورتحال ہمارے مسلم سماج اور سوسائٹی کی یہ ہے کہ ہم اور آپ یا تو ملی کاموں میں آگے نہیں بڑھتے، یا تو سماج کے کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتے، یا تو دینی کاموں اور دینی اداروں کو فروغ دینے کے لیے اپنی قربانیاں پیش نہیں کرتے، یا پھر کام کرنے والوں کے لیے اور کام جو ادارے میں کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ لیکن ایک کام جو بہت زیادہ ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہم لوگ کہیں نہ کہیں ضرور کر دیتے ہیں۔ کمیوں اور کوتاہیوں سے کوئی پاک نہیں ہے، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات تمام تر کمیوں سے پاک ہے، اور اس کے علاوہ ہم اور آپ بڑے سے بڑا ولی اور عالم، ان سے بھی چوک اور غلطی ہوتی ہے، لیکن کسی کی چوک اور غلطی کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ اس کی خوبیوں سے صرف نظر کر لیا جائے۔ کسی ادارے سے کوئی کمی ہو گئی اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس کے تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا جائے، بلکہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم کمیوں پر پردہ ڈالیں، اچھائیوں کو اجاگر کریں اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ قرآن مجید کا یہ پیغام ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ کوئی ادارہ نسلوں کو اللہ کا قرآن پڑھا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، یہ آخری بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کہ آپ نے جس طریقے سے آج تک اس ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، کام کرنے والوں کی قدر کی ہے، انشاءاللہ اب آئندہ بھی اس ادارے کا پورا خیال رکھیں گے اور کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان بچوں کے حفظ قرآن کو قبول فرمائے، ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے لیے اور ہم سب کے لیے سفارش کا ذریعہ بنائے، اور یہ بچے جس ادارے میں حفظ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں، اللہ فضل رحمانی کو ہمیشہ ابد الآباد تک قیامت تک اسی طریقے سے اس کے فیض کو جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔